بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ آج کے اس درس میں حج کے اعمال کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ کوشش ہوگی کہ ایک حج کرنے والے کو حج کے طریقے کا مکمل تصور سامنے آ جائے کہ ہم کو شروع سے لے کر آخر تک بحیثیت ایک حاجی کیا کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ حج ایک فریضہ ہے جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے، اور یہ زندگی میں فقط اور فقط ایک بار فرض ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ نفل یا تطوع ہے، الا ایک ہی کوئی بندہ اپنے اوپر حج کرنے کو واجب کر لے، نظر مان لے، تو وہ اس کے اوپر اپنے اختیار سے واجب ہو جاتا ہے. ایک حاجی کو جب حج کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی نیت کو خالص کرے، جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، دنیا طلبی نہ ہو، نام و نمود اور شہرت کی خواہش نہ ہو. فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے وہ حج کرے، اور اس حج کی ادائیگی کے لیے جو زاد راہ ہو اس کا وہ بھی حلال اور طیب مال سے ہو، پاکیزہ مال سے وہ اپنے حج کی زاد راہ تیار کرے. آج جو حج کی فیس ہے یا پیکیج کی جو قیمت ہوتی ہے، کیونکہ آج تقریباً پوری دنیا میں یہی سسٹم رائج ہو چکا ہے کہ حج کی کمپنیاں ہیں، لائسنس ہولڈر، جن کو حج کے خدمات پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے حکومتوں کے ذریعے، اور وہ لوگ حاجی کے سامنے اپنی خدمات ایک پیکیج کے شکل میں رکھتے ہیں، اور اس کی ایک قیمت متعین ہوتی ہے. تو اس قیمت کو ایک حاجی اس کا انتظام اپنے حلال مال سے کرے، جس میں حرام کا شائبہ تک بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، وہ پاکیزہ مال کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں فرماتا ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی حلال کمائی سے اپنے حج کا خرچہ اور زاد راہ تیار کرے. اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ آپ کا اس حج کے سفر میں ہم سفر جو ہو
جو آپ کے مصاحبین ہوں، جو آپ کی صحبت ہو، وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ہو۔ اگر علماء کی صحبت مل جائے تو زہ نصیب، ورنہ متقی پرہیزگار با اخلاق با عفت لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جو لوگ آپ سے، آپ کی طرف سے اگر کسی کمی کا ملاحظہ کریں تو آپ کو تنبیہ کریں، اس کے سلسلے میں نصیحت کریں، واعظ کریں، تذکیر کریں۔ نمبر آتا ہے اس کے بعد سفر کا، شروع سے لے کر اور آخر تک پورے سفر حج میں سفر کے شرعی آداب کا پورا خیال رکھا جائے، پاس و لحاظ رکھا جائے، جن میں سب سے اہم چیزیں جو دعائیں مسنون ہیں، ان دعاؤں کو آپ جہاں جس موقع کے لیے جو دعا مسنون ہے آپ اس کی پابندی کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر سواری پر چڑھنے کی دعا، سفر آغاز کرنے کی دعا، سواری سے اترنے کی دعا، جہاں آپ پڑاؤ کرتے ہیں وہاں کی دعا، اور صبح و شام کے اذکار، صبح و شام کے اذکار۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر ہمیشگی کے ساتھ، تسبیح، تہلیل، تحمید اور اس طرح کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مزید اس کے ساتھ استغفار اور توبہ کو لازم پکڑیں، استغفار اور توبہ کو لازم پکڑیں۔ اس طرح سے آپ کا سفر ہو، سفر کے اندر بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں، نگاہیں نیچی رکھنے کی بات ہو، عفت اور پاک دامنی کا مسئلہ ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ، اچھے اخلاق کا اظہار کا مسئلہ ہو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا مسئلہ ہو، دعوت الی اللہ حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، یہ ساری چیزیں حتی الامکان اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ کسی کے ساتھ خواہ لڑائی جھگڑا تو میں اس طرح کی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے حمد و صلات کے بعد کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کا حکم دیا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین اور معلوم مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو بندہ ان مہینوں کے اندر حج کرنے کو فرض کرے، یعنی حج کرے، تو اس کو چاہیے کہ کسی طرح کا فسق و فجور اس کا ارتکاب نہ کرے، خواہشات کے تعلق سے برائیوں کا ارتکاب نہ کرے، اور ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا اور لڑائی بھی حج کے دوران نہ کرے۔ نوٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ بس میں سیٹ کے لیے بھی لڑ جاتے ہیں، میں تو یہاں بیٹھوں گا، میں یہاں بیٹھوں گا۔ تو یہ بہت ہی حج کرنے والے کی شان یہ نہیں ہے، حج کرنے والے کی شان اس طرح کی چیزوں سے بہت برتر ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے حج کے سفر میں۔ بات پہلے گزر چکی ہے، جو تفاصیل ان کو میں مکمل طور پر نہیں دہراؤں گا، انشاءاللہ اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ میقات تک پہنچنے تک ایک مسلمان کو ان تینوں
قسم کے حج میں سے کوئی بھی قسم اختیار کرنے کا پورا حق ہے. البتہ اس میں افضل اس بندے کے لیے جو قربانی کا جانور اپنے وطن سے لے کر نہیں آ رہا ہے، اس کے حق میں حج تمتع افضل ہے، اور جو بندہ قربانی کا جانور لے کر اپنے وطن سے آ رہا ہے اس کے حق میں حج قران بہتر ہے. اور اگر حج قران کی نیت کر کے ایسا بندہ میقات سے آگے بڑھ چکا ہے جس کے ساتھ اپنے وطن سے لایا ہوا قربانی کا جانور ہے، تو اس کے لیے اپنی نیت کو تبدیل کرنا درست نہیں ہے، پھر اس کو حج قران ہی مکمل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا. میقات پر ایک حاجی پہنچ گیا. اب افراد کرنے والا، قران کرنے والا، تمتع کرنے والا اپنی اپنی نیت کے مطابق اپنے حج کے آغاز کا اعلان کرے گا، اپنے حج کے اعمال یا حج کے اس فریضے کی ادائیگی یا اس کی شروعات کا اعلان کرے گا. کس طرح سے؟ احرام کی مکمل تیاری کرنے کے بعد، میقات پر پہنچ کر احرام کی مکمل تیاری کرنے کے بعد افراد کرنے والا اللہم لبیک حجا، قران کرنے والا اللہم لبیک حجا وعمرتا، تمتع کرنے والا اللہم لبیک عمرتا، یہاں تک یا متمتعا بہا الی الحج. اب یہ تینوں طرح کے حج کرنے والے لوگ یہ جملے جب ادا کر لیں گے اپنی زبان سے تو سارے کے سارے ان کا حج شروع ہو گیا. ابھی وہ احرام کے اندر داخل ہو گئے، احرام کی پابندیاں ان پر لاگو ہو گئیں، احرام کی پابندیاں ان پر لاگو ہو گئیں. آگے بڑھیں گے تلبیہ پکارتے ہوئے، مرد حضرات زور زور سے، خواتین آہستہ، مرد حضرات زور زور سے، خواتین آہستہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہاں تک کہ مکہ پہنچ جائیں گے. مکہ پہنچنے کے بعد طواف کے آغاز سے پہلے تلبیہ کا سلسلہ بند ہو جائے گا. طواف کریں گے. یہاں پر حج افراد کرنے والے کا یہ طواف قدوم ہوگا، حج قران کرنے والے کا یہ طواف قدوم ہوگا، اور حج تمتع کرنے والے کا یہ طواف عمرہ ہوگا. کیا ہوگا؟ طواف عمرہ. یہاں پر جن سنتوں کی بات بتائی گئی ہے بقدر استطاعت ان کا خیال رکھا جائے اور طواف کے 7 چکر مکمل کیے جائیں. طواف کے 7 چکر مکمل کیے جائیں. جس طریقے سے طواف کا طریقہ پہلے بیان ہو چکا ہے اسی طریقے سے، بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے، بغیر کسی کو دھکا دیے ہوئے اور مزاحمت کیے ہوئے. اگر آپ کو طواف کی سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو عمل کیجئے، ورنہ ان سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں. طواف سے فارغ ہونے کے بعد طواف کی 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے اگر موقع ملے تو، ورنہ مسجد کے کسی بھی پرسکون گوشے کے اندر، پرسکون جگہ ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کریں. حج افراد کرنے والا، حج قران کرنے والا سعی کرنے کا اختیار ہے اس کو، یہاں سعی کرنے کا اس کو اختیار ہے.
اگر سعی کرنا ہے تو یہ سعی ان کو طواف افاضہ کے ساتھ جو سعی کرنا تھا وہ آج ایڈوانس میں مانا جائے گا، کنسیڈر ہوگا۔ کس کی؟ حج افراد کرنے والے کی اور حج قران کرنے والے کی۔ جس کیفیت میں صفا اور مروہ کی سعی بتائی گئی ہے اس کیفیت میں سعی کریں۔ تمتع کرنے والے کی یہ سعی اس کے عمرہ کرنے کی سعی ہوگی، سعی یہ عمرہ کی ہوگی۔ افراد کرنے والا سعی مکمل کرنے کے بعد، قران کرنے والا سعی مکمل کرنے کے بعد حلال نہیں ہوں گے، حلال نہیں ہوں گے، بدستور احرام کے اندر باقی رہیں گے، کیونکہ ان کے لیے حلال ہونے کا ٹائم 10 تاریخ کو رمی کے بعد، قربانی کے بعد یا حلق کے بعد آئے گا، تحلل اول کا وقت۔ لیکن عمرہ کرنے والا بندہ سعی مکمل کرنے کے بعد سر کا بال کٹوائے گا یا سر مڈوائے گا، جو بھی اس کو توفیق ہو اور تیسیر ہو۔ حج تمتع کرنے والے نے جب بال کٹوا لیا یا سر مڈوا لیا تو اب وہ مکمل حلال ہو گیا، مکمل حلال ہو گیا، کیونکہ اس کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب یہ منحصر ہے آگے کی کارروائی کہ ابھی 8 تاریخ آنے میں، جو کہ حج کے اعمال کا پہلا دن مانا جاتا ہے، کتنا وقت باقی ہے اس پہ منحصر ہے۔ اگر وقت ہے تو ان تینوں طرح کے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے مکہ کے اندر، وہ اپنے ٹھکانے پر جائیں گے۔ افراد والا، قران والا اپنے احرام میں باقی رہے گا، احرام کی پابندیاں بدستور اس پر جاری رہیں گی۔ تمتع کرنے والے نے اپنا عمرہ مکمل کر لیا، اب ذوالحجہ کی 8 تاریخ تک اس کو آزادی ہے، حلال حالت میں رہے گا۔ یہیں پر ایک کامہ لگا دیجئے، اور جتنا بھی بیچ میں وقت ہے یہ گیپ ہے، اس بیچ میں نفل طواف کرنا ہے، نفل نمازیں پڑھنی ہیں، جتنا چاہے آپ اپنے مکہ کے قیام کے دوران، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انتظار کرنا ہے اپنے اپنے ٹھکانے پر 8 تاریخ کے آنے کا، ذوالحجہ کی 8 تاریخ کے آنے کا۔ ذوالحجہ کی 8 تاریخ، ابھی آپ سمجھیے، تصور کیجئے کہ 8 تاریخ میں آپ داخل ہو گئے، صبح 8-9 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً، وہ ہے مکہ سے مینا کے لیے موو کرنے کا مسنون وقت۔ حج افراد کرنے والا اپنے احرام میں ہی تھا، وہ اسی طرح احرام کی حالت میں مینا روانہ ہوگا۔ حج قران والا اپنے احرام کی حالت میں تھا، اسی طرح مینا کے لیے روانہ ہوگا۔ حج تمتع کرنے والے نے اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد چونکہ حلال ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ بندہ آج احرام کی تیاری کرے گا، جس طرح میقات پر اس نے احرام کی تیاری کی تھی، اور پھر اللہم لبیک حجن، کیا تلبیہ پکارے گا؟ اللہم لبیک حجن، یہ کہہ کر اپنے حج کے شروعات کا، حج کے آغاز کا اعلان کرے گا، اور پھر مینا کے لیے سارے لوگ روانہ ہو جائیں گے۔ مینا میں پہنچ کر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ اور یاد رکھیں یہاں پر اس نقطے میں کہ آج کے مینا کا یہ دن
آج کے مینا کا یہ قیام، آج کے مینا کے اندر یہ رات گزارنا، یہ سنت ہے، مسنون ہے، یہ نہ حج کا رکن ہے اور نہ ہی حج کا واجب ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پہنچ گیا حاجی، قیام کرے گا، یہ نمازیں اپنے اپنے اوقات میں مگر قصر کے ساتھ، 4 والی نمازیں 2 کر کے پڑھنا ہے سارے لوگوں کو جو مینا میں، جو مکہ کے ہیں حاجی یا جو باہر کے ہیں، مسافر ہیں یا مقیم کے حکم میں ہیں، یہ اعمال حج کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے نمازیں ادا فرمائی تھی، اس لیے ایک حاجی کو انہی طریقوں پر اپنے حج کو ادا کرتے ہوئے ان نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ ظہر سے پہلے پہنچ گیا، اس نے یہ پوری نماز پڑھی۔ کوئی بندہ ابھی مکہ میں ہی ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، اس نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی، پھر مینا پہنچا، اس کی 1 نماز کم ہو گئی۔ کوئی عصر کے بعد پہنچا، پہلے راستے میں پڑھ چکا ہے، اس کی 3 نماز ہو گئی۔ اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کو یہاں تو 5، بہت سارے حاجی علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ارے ہم کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا اور ایسا ہو گیا۔ تو الحمدللہ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بڑی کشادگی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جہاں پر مسئلے اہم ہیں اس کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے کہ جن امور سے آپ کے حج پر باطل ہونے کا یا درست ہونے کا معاملہ منحصر ہے، وہاں پر آپ کو کافی کیئرفل رہنا ہے۔ باقی چیزوں میں، سنت کے معاملے میں حتی الاستطاع اپنی طاقت کے مطابق ان کو عمل میں لانا ہے، اور جہاں پر آپ کی طاقت سے وہ معاملہ باہر ہو جائے تو وہاں پر کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اب آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو مینا کی رات ہے، بہت سارے حج کی کمیٹی والے، حج کی کمپنی والے، خاص طور پہ جو ہمارے ہندو پاک سے آتے ہیں بیچارے، ان کو تو آدھی رات کو ہی، بلکہ عشاء کی نماز 7 تاریخ کی عشاء کی نماز ہوئی، ان کو پہلے ہی 7 تاریخ کو دن میں اعلان کر دیتے کہ عشاء کے بعد گاڑی رہے گی یہاں پر، تم کو آگے بیٹھ جانا ہے۔ تو بہرحال یہ تنظیمی معاملہ ہے، اور آج کے حج کے اس رش کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر بھی کسی حاجی کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، ارے ہم کو تو کل جانا چاہیے تھا لیکن آج ہی ہم کو حج کمپنی والے بٹھا دیے، بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں سنت ہے 8 تاریخ کو صبح نکلنے کا، لیکن اب آپ کے انتظام کاروں کو اگر خطرہ ہے کہ ہم 8 بجے گاڑی نکالیں گے تو ہو سکتا ہے 8 تاریخ کو عشاء کے بعد پہنچے ہم، تو اس لیے وہ اگر پیشگی انتظام کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ادھر تاخیر ہونے کا خدشہ تھا، ادھر تھوڑا آپ پہلے جا رہے ہیں، ایڈوانس میں جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ دونوں صورتوں میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کسی کا لیٹ بھی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات میں مینا پہنچے آپ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 8 تاریخ کے اس دن کو کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ بولتے ہیں۔ یہ 8 جو ذوالحجہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ 5 دن کے باقاعدہ جب سے حج کا آغاز ہوتا ہے، سمجھیے عملی طور پر یہ سب کے الگ الگ نام ہیں۔ یہ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 تاریخ کو یوم عرفہ بولتے ہیں، 10 تاریخ کو یوم النحر بولتے ہیں، اور اس کے بعد میں 11، 12، 13 کو ایام تشریق بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یعنی پہچان کے لیے یہ یوم الترویہ ہے۔ اب یوم الترویہ کیوں اس کا نام پڑا؟ کیونکہ کل کا دن جو ہے وہ عرفہ جانے کا ہے، اور بڑی گہما گہمی والا دن آنے والا ہے۔ عرفہ جانا ہے، پھر پورے دن وہاں دعا کرنی ہے، پھر رات کو واپس آ کے مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، پھر مزدلفہ سے واپس مینا میں آ کر کے 10 تاریخ کو بہت سارے کام کرنے ہیں۔ تو اس لیے لوگ اس ٹائم 8 تاریخ کو گویا کہ آگے آنے والے ان دنوں کی تیاری کے طور پر اپنے اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، اور خود اپنے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ جس کے پاس مشکیزہ ہے، 2 مشکیزہ ہے، دونوں بھر لیا، اونٹ کو پانی پلا دیا تاکہ ایک ہفتے کے لیے اونٹ کا پیٹ بھر جائے، وہ مسئلہ ختم ہو جائے۔
آج مثال کے طور پر آپ جن گاڑیوں کی اجازت ہے، آج کل تو چھوٹی گاڑیوں کی اجازت ہی نہیں ہے ان میدانوں میں، لیکن جن گاڑیوں کی بھی اجازت ہے، اگر ڈرائیور اپنی گاڑی کی تیاری کرتا ہے، پیٹرول بھرواتا ہے، ڈیزل بھرواتا ہے، پانی چیک کرتا ہے، آئل چیک کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے لیے یہی یوم الترویہ ہے، سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ یوم الترویہ ہے۔ دوسرا دن فجر کی نماز آپ نے میدان منا میں پڑھی، اور اس کے بعد میں سورج تھوڑا اوپر آنے کے بعد وہی 7-8 بجے کا ٹائم وہاں بھی ہوتا ہے، عرفہ کے لیے کوچ کرنا ہے، عرفہ کے لیے کوچ کرنا ہے۔ اب یہاں حج افراد، حج قران، حج تمتع کسی کو کوئی تفریق نہیں، سارے لوگوں کو، کیونکہ پہلے جو ہے افراد والے احرام کی حالت میں تھے، قران والے احرام کی حالت میں تھے، 8 تاریخ کو مینا میں آنے کے بعد یا آنے کے لیے حج تمتع والے نے بھی حج کا احرام باندھ لیا۔ اب سارے کے سارے لوگ یہاں حاجی ہیں اور برابر ہیں، یہاں ابھی سب کے اعمال اب برابر چلیں گے، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عرفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ سنت جو ہے وہ میں بتا دے رہا ہوں، اور آج کی جو حالت ہے اس کے حساب سے جو ممکن ہو وہ کیا جائے گا۔ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زوال سے پہلے آپ کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا، وہ وادی نمرہ کے اندر، وہاں آپ خیمہ زن ہوئے، اور اس کے بعد میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ تھوڑا اور ہونے کے بعد، یعنی کہ زوال ہونے کے بعد، ایک وادی، چھوٹی سی وادی عرفہ سے بالکل پہلے پڑتی ہے، ابھی تو پتہ نہیں اس کا نشان بھی ہے یا ختم ہو گیا، اس کو عرنا بولتے، وادی عرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی زوال سے پہلے تھوڑا سا ایک یعنی چھوٹا سا وقفہ دینا تھا، یہ مسنون ہے۔ اس کے بعد زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ فقط اور فقط دعا کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر دعا فرما رہے تھے، اونٹنی کی نکیل گرنے والی تھی تو آپ نے ایک ہاتھ سے نکیل سنبھالا، لیکن ایک ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھائے رکھا، یعنی یہ انقطاع اور یہ گیپ بھی کہ چلو دونوں ہاتھوں سے دعا کا سلسلہ بند کر کے دونوں ہاتھوں سے ذرا نکیل سنبھال لیں، یہ بھی نہیں، ایک ہاتھ کو دعا کے لیے بدستور اٹھائے رکھا اور ایک ہاتھ سے نکیل پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ دعا کا وقت ہے۔ زوال ہونے کے بعد یعنی ظہر کا وقت ہونے کے بعد ایک اذان اور 2 اقامت سے ظہر کے وقت میں ہی 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد پورے، اور یہاں پر امام کا خطبہ بھی ہوگا، اور خطبہ سننے کے لیے جو بھی یعنی ممکن وسائل ہو سکیں، جو لوگ امام کے خطبے کو ڈائریکٹ سن سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ سنیں گے۔ ہم لوگ جب پہلے جاتے تھے تو کچھ ریڈیو وغیرہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کے ذریعے سے سن لیتے تھے، اور ہم میں سے کوئی ساتھی، چونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے تو کوئی اس کے جو یعنی اہم پوائنٹس ہوتے تھے وہ نوٹ کر کے بعد میں اپنے اردو سمجھنے والے احباب کے سامنے ان کی زبان میں اس کی وضاحت کرتے تھے تاکہ لوگ اس خطبے سے مستفید ہو سکیں۔ تو یہ خطبہ اور 2 نمازیں جمع تقدیم اور قصر کے ساتھ، یعنی ظہر کے وقت میں عصر کو بھی پڑھ لیا جائے گا، پہلے ظہر اذان ہوگی، پھر پہلے ظہر اور پھر بعد میں عصر کی نماز۔ اس کے بعد عرفہ کے میدان میں قبلہ رخ ہو کر دعائیں ہی دعائیں، جتنی بندہ مانگ سکتا ہے اپنی دنیا کی خیر، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ اور سب سے اہم دعا، پچھلے درس میں بات گزر چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا اور وہ دعا جس کو نبیوں نے بھی مانگی ہے اور میں نے مانگی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میدان عرفہ میں سب سے اہم اور سب سے افضل پڑھی جانے والی دعا یہ ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔
مغرب تک عرفہ میں وقوف کرنا ہے، غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کیے بغیر عرفہ سے مزدلفہ کی طرف واپس آنا ہے. اور یہاں پر چونکہ بڑی رش کا ٹائم ہوتا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ حج کیا، تو 1.25 لاکھ بھی اپنی تعداد میں یعنی کم نہیں ہے. آج کے وسائل آج کے اعتبار سے ہیں، اس وقت کے وسائل اس وقت کے اعتبار سے کوئی بھی چیز نہیں تھی. آپ سمجھ لیجئے عرفہ میں ابھی نیم کے کتنے درخت لگ گئے اور کتنے خیمے آپ لوگوں کے لیے اور بہترین اے سی اور سب کچھ، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. واپس آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جگہ اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کرنی پڑی کہ اے لوگو وقار کے ساتھ چلو، سکون کے ساتھ چلو، بہت زیادہ افراتفری کا ماحول نہ بناؤ. اور وہی آج بھی مسنون ہے کہ کوئی بندہ افراتفری کا ماحول بنائے بغیر سکون کے ساتھ چلے، کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے. آگے بڑھیں گے. یہاں پر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ دونوں نمازیں نہ میدان عرفہ میں پڑھنی ہے اور نہ راستے میں کہیں پڑھنی ہے، سیدھا آ کر کے مزدلفہ میں یہ رات گزارنا ہے اور یہ 2 نمازیں پڑھنی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچنے کے بعد اپنی اونٹنی کا کجاوا رکھنے کے بعد فوراً جو کام آپ نے پہلا کام کیا تھا وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائی تھی. مغرب اور عشاء کی نماز، ایک بار اذان، مغرب کے لیے اقامت 3 رکعت مغرب اور عشاء کے لیے اقامت 2 رکعت عشاء، 2 رکعت عشاء. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز اور سنت فجر یہ دونوں اپنی پوری زندگی میں سفر اور حضر میں کہیں نہیں چھوڑتے تھے آپ، سوائے اس رات کے کہ اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھی اور آپ سو گئے، اور آپ اس وقت اٹھے بیدار ہوئے جب فجر کا وقت ہوا، اور پھر آپ نے فجر کی 2 رکعت فرض ادا کیا سنت کے بغیر. تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا کام نماز ادا کرنا، اور اس سے پہلے اس کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھنا، سو جانا. ہاں اگر بھوکے ہیں، کچھ کھانے پینے کے آپ کو کھانا ہے تو وہ اس کے بعد آرام کیجئے، کیونکہ کل کے لیے توانائی کو واپس لانا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ کل اور بھی اہم کام کرنے ہیں. فجر تک آرام کرنا ہے، فجر اول وقت میں یہاں پڑھنا ہے بغیر سنت کے. اس کے بعد فجر کے بعد دعائیں کرنی ہیں. جو مزدلفہ کا میدان ہے اس سے جب آپ مینا کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ اس کو مشعر بولتے ہیں، تو مشعر حرام وہاں پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دیر تک دعائیں کرنی ہیں. اور آج وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے تو مسجد کے آس پاس جدھر بھی آپ کو جگہ ملے، یاد رکھیں یہ ساری باتیں کیا ہیں، یہ سنت ہیں. آپ کھڑے ہو گئے دعا کرنے، 15-20 آدمی کی جماعت لے کر، لوگ اسی راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی آپ کو ادھر سے دھکا دے کے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دے کے گزر رہا ہے، اور آپ ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں. نہیں، یہاں پر اگر لوگوں کو آپ کے اس کھڑے ہونے سے اور کھڑے ہو کر دعا کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ یہ سنت ترک کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، راستے سے الگ ہٹ کر کہیں کنارے، کہیں مسجد، کہیں جو بھی ہے ممکن حد تک. دعا کب تک کرنی ہے؟ کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے، لیکن سورج نکلنے کے قریب جب ہو جائے. کہتے ہیں اسفر جدن، یعنی بہت روشنی، بالکل ایسا سمجھ لیں کہ 5 منٹ میں اب سورج نکلنے والا ہے، اس وقت تک آپ کو دعا کرنی ہے وہاں پر. اور اس کے بعد پھر سورج نکلنے سے پہلے کوچ کر جانا ہے. ٹھیک ہے. عورتوں اور بچوں کے لیے
اس رات میں آدھی رات سے ہی اجازت ہے کہ وہ منا کے لیے کوچ کر سکیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ تھوڑی موٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے دقت ہوگی لوگوں کے ساتھ بھیڑ میں چلنے سے، تو مجھے پہلے نکلنے کی اگر اجازت ممکن ہو تو دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اجازت پوری امت کے ضرورت مند خواتین کے لیے ہے. تو عورتوں اور بچوں کے لیے آدھی رات سے نکلنے کی اجازت ہے. اب مزدلفہ کی رات بھی ختم ہو گئی، آپ منا کے لیے روانہ ہو گئے. راستے میں سورج نکل آیا اور منا پہنچتے پہنچتے سورج تیز اوپر آ چکا ہے. اب یہاں پر افراد، قران اور تمتع، یہی تین طرح کے لوگ حج کر رہے ہیں نا جی. افراد کرنے والے کو بھی، قران کرنے والے کو بھی، تمتع کرنے والے کو بھی، سارے لوگوں کو رمی کرنی ہے، کنکری مارنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہلا دن ہے، آج یاد رکھیں 10 تاریخ ہے. تینوں کو کنکری نہیں مارنا ہے، بلکہ جو آپ منا کی طرف سے آئیں گے، پہلا جو آپ کے سامنے پڑے گا اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرا بھی جو آپ کے سامنے پڑے گا اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، تیسرے کو کنکری مارنا ہے، صرف ایک کو. چھوٹا شیطان، بیچ والے شیطان کو چھوڑ دینا ہے، بڑے والے شیطان کو کنکری مارنا ہے. سمجھ گئے جی؟ 7 کنکریاں مارنی ہیں. اچھا، کنکری کہاں سے لینا ہے؟ بہت سارے لوگ مزدلفہ میں آتے تو پہلا کام کرتے، یہاں پر یہ پہلا کام کرتے کنکری چنتے، نماز نہیں پڑھتے. سنت کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. کنکری وہاں سے لینے کی ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے. جب آپ صبح مینا کے لیے روانہ ہونے لگتے ہیں تو اس وقت چاہیں تو کتنا لینا ہے؟ 7 کنکریاں لینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 7 کنکریاں چنوائی تھی، جو کہ آج کے دن کا رمی کرنے کے لیے ہے. پورے تینوں دنوں کے لیے اسٹاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے مینا سے ہی آپ کنکری چن سکتے. سہولت کے لیے اگر آپ چن رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سنت سمجھ کر نہیں. آج کے دن کنکری کب سے مارنا شروع کرنا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد. جو بہت جلدی بھی پہنچ گئے ان کو بھی انتظار کرنا ہے. سورج نکلنے سے پہلے کسی کو کنکری مارنا نہیں ہے. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے اجازت فرمائی تھی، دی تھی، تو کہا تھا جا تو رہی ہو لیکن کنکری نہیں مارنا سورج نکلنے سے پہلے. سمجھ گئے؟ تو یہ کنکری سب کو انتظار کرنا ہے سورج نکلنے کا، اور سورج نکل کر اگر کچھ چڑھ جائے، چاشت کا وقت ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہی افضل وقت ہے اس کے لیے. 7 کنکریاں مارنا، قبلہ کو اپنے بائیں جانب اور مینا کو اپنے دائیں جانب. سامنے آپ کا جمرہ ہے جس کو مارنا ہے. یہ بھی سنت کی بات ہے، میں سنت بتا رہا ہوں. لیکن اب کہیں گے آپ ادھر سے تو پورا خالی ہے تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں اس کو؟ نہیں، اگر ادھر بھیڑ ہے تو آپ دوسرے طرف سے مارو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، 7 کنکریاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر کنکری الگ الگ اور جوش میں نہیں آنا. یہ سنت آپ ادا کر رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر 1 کنکری، اللہ اکبر دوسری کنکری، اللہ اکبر تیسری، اور اسی طرح سے آپ 7 کو ختم کریں. کچھ لوگ ناراض ہوتے تو پورا 7 کو لے کے اکٹھا ہی پھینک دیتے چھر سے. نہیں چلے گا. یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 7 کو لے کر ایک ہی بار مار دیا ہے تو یہ 1 کنکری مارنے کے حکم میں ہوگا، ان کا 7 نہیں ہوگا. ابھی 6 باقی ہے ان کا. اور اگر 6 نہیں مارا انہوں نے تو گویا کہ رمی مکمل نہیں کی. اور رمی مکمل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک واجب انہوں نے ترک کیا، اور واجب ترک کرنے کا جرمانہ کیا ہے معلوم ہے؟ دم دینا ہے. جی، تو یہاں پر کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. کنکری مار لیا آپ نے، جتنا بھی ٹائم ہو گیا، سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے معاملہ. زوال سے پہلے ختم کر لینا افضل ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مار سکا مثال کے طور پر زوال کے بعد مارتا، عصر کے بعد مارتا، مغرب کے بعد مارتا، کوئی حرج کی بات نہیں. کوشش کریں جلدی سے جلدی جتنا ختم ہو جائے. یہ ایک معاملہ یہ سب کے لیے تھا. بال کٹانا اور قربانی کرنا، ترتیب کیا ہے؟ کنکری مارنا، قربانی کرنا، پھر بال کٹانا. یہ کون سی ترتیب ہے؟
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، لیکن یہ ترتیب واجب نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہاں پر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض جو ہمارے مذاہب ہیں ان میں سختی کے ساتھ اس ترتیب کو فالو کرنے کی بات کہی جاتی ہے، جس سے امت کے لیے بہت بڑی دشواری ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ تھی، لیکن جن لوگوں نے اس ترتیب کی مخالفت کی تھی ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا تھا، چونکہ آپ موجود تھے۔ تو صحابی آتے تھے، میں نے یہ کام پہلے کر لیا، یہ بعد میں کیا۔ کوئی آتا وہ پہلے والا کام جو پہلے صحابی کا تھا وہ اس نے بعد میں کیا تھا، ان کا بعد والے کام پہلے کر لیا تھا۔ تو صحابی رپورٹر بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سے اس دن تقدیم تاخیر کے بارے میں کوئی بھی سوال کیا گیا تو آپ نے سبھی سوالوں کا ایک ہی جواب دیا، اور وہ کیا جواب تھا؟ افعل ولا حرج، یعنی آج کے کاموں میں تقدیم اور تاخیر، اس کام کو پہلے اس کام کو بعد میں، اس کام کو پہلے اس کام کو بعد میں، کوئی بھی کام کو پہلے کوئی بھی کام کو بعد میں کرے، تو آپ نے افعل ولا حرج کے ساتھ جواب دیا۔ لیکن ترتیب یہ ہے، کنکری مارنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لوگ پہنچتے جا رہے کنکری مارتے جا رہے۔ مسئلہ آتا ہے اس ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے قربانی کا نمبر، وہ دوسرا نمبر ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو یہاں پر ترتیب کے وجوب کے قائل ہیں وہ بال کٹانے کو جائز نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ اپنی قربانی کے بارے میں کنفرم ہو جائیں کہ قربانی ہو گئی کہ نہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ اس وقت کی جو تعداد تھی وہ اپنی جگہ، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی تقدیم تاخیر کی۔ آج جو ماحول ہے 30 لاکھ 40 لاکھ جو حج کرتے ہیں، سب کی قربانی وہ 9-10 بجے تک، یعنی کنکری تو لوگ مار لیتے، بہت سارے لوگ 7 بجے فارغ ہو جاتے، کچھ 8 بجے ہوتے، کچھ 9 بجے، کچھ 10 بجے، ہے نا۔ اب قربانی سب کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے، مستحیل ہے، مستحیل ہے، امپاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اسی عدم امکان کو دیکھ کر اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ سہولت پہنچائی کہ آج کے دن میں کوئی مسئلہ نہیں، تقدیم تاخیر کرو۔ آپ نے کنکری مار لیا قربانی میں، آج کل تو وکالت ہی چلتی ہے، لوگوں کو پیسہ دے دیا جاتا ہے بینک کو یا کسی کو بھی کہ وہ ہماری قربانی، وہ قربانی کرتے رہیں گے، 3 دن تک کرتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ 10 تاریخ کو بھی کریں گے، 11 کو بھی کریں گے، 12 کو بھی کریں گے، 13 کو بھی کریں گے، بلکہ 4 دن مغرب تک۔ آپ نے کنکری مار لیا، آپ کی قربانی 13 تاریخ کو مغرب سے پہلے آخری قربانی ہو رہی ہے، تو بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کنکری مارنے کے بعد بال کٹا لیں۔ سمجھ گئے؟ بال کٹا لیا آپ نے، آپ تحلل اول میں داخل ہو گئے۔ یہاں قربانی کے مسئلے میں افراد اور قران اور تمتع میں فرق ہے۔ قران والے کے لیے قربانی واجب ہے، تمتع والے کے لیے قربانی واجب ہے، افراد والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ نفل قربانی دینا چاہتا ہے تو اس کا حق دے سکتا ہے۔ بال کٹا لیے یا سر مڈا لیے، اب تحلل اول حاصل ہو گیا۔ آپ کو احرام کا کپڑا اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، صرف بیوی کے علاوہ باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس وقت ہے اور توانائی باقی ہے تو آپ جا کر مکہ پہ طواف بھی کر لیں۔ افراد والے نے، سعی والے نے، افراد والے نے، قران والے نے اگر پہلے سعی کر لی ہے تو آج اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ایڈوانس میں سعی اللہ کے پاس بھیج دیا ہے۔ تمتع والے کے لیے یہاں پر واجبی طور پر سعی کرنا ہے، اور جس نے جو مفرد یا جو قارن جس نے پہلے سعی نہیں کیا اب وہ آج سعی کرے گا۔ طواف بھی کر لیا، یہ طواف کیا ہے؟ طواف افاضہ ہے، طواف زیارہ ہے، جو بھی نام دے لیں آپ اس کا۔ تو یہ طواف ہو گیا، سعی ہو گئی، خلاص ابھی آپ مکمل طور پر حلال ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہمارے بعض بھائیوں سے ہوتی ہے، آج اس درس کے لیے تھوڑا وقت کے لیے خصوصیت کے ساتھ میں معافی مانگوں گا، کیونکہ آج اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اور زیادہ نہیں باقی ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 بجنے والے ہیں، تھوڑا باقی ہے۔ یہاں ہمارے بہت سارے بھائی مینا کے کام کرتے کرتے تھک بھی جاتے ہیں اور لیٹ بھی ہو جاتا ہے، خاص طور پہ قربانی کے چکر میں انتظار کرتے کرتے بہت سارے لوگ بہت لیٹ ہو جاتے، پھر جو ہے وہ ظہر کے بعد نکلتے یا عصر کے بعد نکلتے، کیا کرنے کے لیے؟ طواف کرنے کے لیے۔
تو طواف تو جو تو پوری رات ملا کر لیتے، لیکن یاد رکھیں یہ جو رات ہے 10 تاریخ دن گزرنے کے بعد جو 11 کی رات ہے، وہ 11 کی رات یہ مبیت منا ہے، آپ کو یہ رات منا میں گزارنا ہے۔ 11 کی رات اور 12 کی رات یہ واجب ہے منا میں گزارنا، اگر یہ ترک ہوا تو اس پہ دم لازم آئے گا۔ جو متعجل ہیں ان کے لیے 12 تاریخ کو نکلنا جائز ہے، لیکن مغرب سے پہلے تیار ہو کے نکل جائیں، ورنہ پھر 13 تاریخ کی رات کو بھی منا میں گزارنا۔ لیکن میں بات کر رہا تھا اس رات کے لیے جو 10 تاریخ دن گزرنے کے بعد آتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی بہت سارے لوگوں کو چلے جاتے، طواف کرتے، سعی کرتے، تھک بھی جاتے، چور ہو جاتے تھکاوٹ سے، اور اس کے بعد جب باہر نکلتے تو بہت بڑی پریشانی آتی کہ کنوینس نہیں ملتے، مطلب مواصلات نہیں ملتا، ان کو ٹرانسپورٹ نہیں ملتا، گاڑیاں سب فل ہوتی، اور پیدل اتنا تھکنے کے بعد منا اتنی دوری پیدل چلنے کی ہمت شاید ہی کسی میں باقی رہتی تھی، تو وہ وہاں پر اس لیے طواف کا مسئلہ جو ہے نا وہ آج کے اس دن کے لیے ضروری نہیں ہے۔ طواف آپ دوسرے دن بھی کر سکتے، تیسرے دن بھی کر سکتے، حتیٰ کہ آپ اگر طواف کو مؤخر کرنا چاہیں منا سے نکلنے تک مؤخر کر سکتے، یعنی 12 تاریخ کو جب آپ منا سے نکلتے ہیں اس دن تک، بس اتنا یاد رہے گا کہ آپ جب تک کی طواف افاضہ نہیں کر لیں گے تب تک آپ تحلل کامل حاصل نہیں کر پائیں گے، بس یہی چیز اپنے سامنے رکھنا ہے، ورنہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ 12 تاریخ کو اکٹھا نکلو منا سے اور پھر آ کر طواف کرو اور سعی کرو۔ بلکہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، 12 تاریخ کو نکلے اور بس والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم 9 بجے نکل جائیں گے، تو آپ وہی طواف کرو اور وہی آپ کا آخری طواف ہوگا، بھلے بعد میں اس کے بعد سعی آپ کو کرنا رہے، لیکن وہی آپ کا طواف وداع بھی ہوگا، اس کے بعد آپ بس میں بیٹھ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر ٹائم ہے تو طواف کرو، سعی کرو، جو بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ ہے، کھانا پینا کھانا ہے، اگر گنجائش ہے دوسرے دن سفر کرنا ہے، جو بھی ہے، تو پھر طواف وداع کر کے نکلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ یوں ہی جہاں سے جہاں ہے وہیں سے نہ نکلے یہاں تک کہ اس کا آخری عہد جو ہو وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہو، یعنی طواف وداع کرے۔ جب آپ نے اسی دن طواف کر لیا یا دوسرے دن کیا، یہ رات ابھی آپ کو منا میں گزارنی ہے۔ دوسرا دن 11 تاریخ کا دن آ گیا، اس دن بھی آپ کو رمی کرنی ہے، اور یہ بھی رمی واجب ہے۔ آج کے دن 11 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، 7 7 7، یعنی 21 کنکریاں مارنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو چھوٹے سے شروع کرنا ہے، پھر بیچ والے کو مارنا ہے، پھر بعد والے کو مارنا ہے۔ آج کی رمی کب شروع ہوگی؟ 10 تاریخ کی رمی کب شروع ہوئی تھی؟ سورج نکلنے کے بعد۔ آج 11 تاریخ کی رمی کب شروع ہوگا؟ اس کا وقت زوال کے بعد۔ زوال کے بعد بہت سارے لوگ یہاں شریعت کی کشادگی کا کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایک لمٹ میں رہنا چاہیے، راہ اعتدال اختیار کرنی چاہیے۔ وسعت دی گئی ہے تو اس وسعت کا بھی ایک دائرہ ہے، اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے یعنی یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زوال سے پہلے کنکری 11 تاریخ کی اور 12 تاریخ کی دونوں کی نہیں مار سکتے، ہاں البتہ لیٹ کوئی مشکل نہیں، آپ مغرب کے بعد مارو، عشاء کے بعد مارو، رات میں مارو، یعنی جو زوال کا ٹائم شروع ہوا ہے وہ ابھی رات تک بھی اس کو جاری رکھ سکتے، لیکن یہ نہیں کہ زوال سے پہلے ہم جا کر 9 بجے ہی مار لیں کہ ابھی تو کوئی نہیں ہے، پورا میدان صاف ہے، چلو ہم اپنا کام کر لیتے ہیں، نہیں۔ تو یہ کنکری زوال کے ساتھ شروع ہوگی، اور یہ کنکری آپ منا سے کہیں سے جہاں سے بھی چن سکتے، اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ دھلا دھلایا پیک ملتا ہے، ٹھیک ہے؟
پہلے جمرے چھوٹے جمرے کو مارنا ہے، اور اسی طرح 7 کنکری، ہر کنکری الگ الگ، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر بولنا. اور بہت سارے لوگ یہاں وہ جو ہاؤس جو بنا ہوا ہے نا، اس میں بیچ میں ایک پلر ٹائپ کا بنا ہوا ہے، تو اس پلر کا نشانہ لے کر مارتے ہیں. دراصل ایک حاجی کا کیا یہاں پر رول ہے کہ کنکری اس طرح پھینکو کہ اس ہاؤس کے اندر داخل ہو جائے، بس. کیونکہ دراصل جمرہ تو گراؤنڈ فلور پر تھا، وہاں پر تھا. وہ کنکری اس سسٹم سے وہ بنایا ہوا ہے کہ آپ جب اس ہاؤس کے اندر ڈال دیں گے کنکری، تو وہ کرتے کرتے نیچے ہی جا کر گرے گا، آپ کی رمی ہو گئی. لیکن جب آپ غصہ ہو کر زور سے اس ستون پر مارتے ہیں، تو آپ کا پتھر اس پتھر سے ٹکراتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہاؤس کے اندر نہیں گرتا، باہر آ کے گر جاتا ہے. تو آپ کی کنکری اس طرح رہ جاتی ہے. تو آپ پیار سے اللہ اکبر کہہ کر، کیونکہ یہ جو سب چیزیں ہیں نا، ہمارے اندر جو یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ شیطان نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کا ایک وسیلہ بنایا ہے کہ یہاں بھی بندہ اللہ اکبر کہے، یہاں بھی بندہ میرا ذکر کرے، یہاں بھی میری عبادت ہو، میری تکبیر ہو، میری کبریائی بیان کی جائے. تو چھوٹے کو 7، اور اس کے بعد اسی طریقے سے بیچ والے کو 7، اور پھر بڑے والے کو 7. یہاں ایک سنت اور ہے کہ چھوٹے پہلے والے کو مارنے کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا. آج جیسے ہی ہاتھ باندھتے ہیں پولیس والے کیونکہ بھیڑ کو دیکھتے ہوئے، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ چلتے رہو، تھوڑا دعا کر لو، ٹھہرنے کا موقع مل جائے تو کر لو، نہیں تو آگے بڑھو. پہلے کے بعد دعا مانگنا ہے، دوسرے کے بعد دعا مانگنا ہے، تیسرے کے بعد کوئی دعا نہیں مانگنا ہے. یہ کنکری آپ نے مار دیا، مینا میں آپ واپس چلے جائیں، اور پھر جو 12 تاریخ کی آ رہی ہے رات، وہ رات گزاریں مینا میں. پھر 12 تاریخ کا دن آ گیا، اسی طرح زوال کے بعد کنکری آپ کو مارنا ہے تینوں کو اسی طریقے سے. یہ کنکری آپ نے مار لی، پھر آپ کے لیے بھی جائز ہو گیا کہ آپ چاہیں تو مینا کا میدان چھوڑ سکتے ہیں. اس کو متعجل بولتے ہیں. اور جو لوگ چاہیں 13 تاریخ کو مکمل کریں تو وہ 13 تاریخ کی رات گزاریں گے. اور اب یہاں آزمائش شروع ہو جاتی ہے. 12 تاریخ کو بھی لوگ صبر کر لیتے ہیں، 13 کو یہ ہو رہا تھا ابھی تو ہماری مبیت یعنی رات گزارنے کا مسئلہ پورا ہو گیا، اب ہم جلدی مارتے جلدی نکلتے ہیں. نہیں، آپ کو زوال کا انتظار کرنا ہے. زوال کا انتظار کر کے مار کے پھر مینا کا میدان آپ کو چھوڑنا ہے. اب یہاں پر اگر آپ نے اپنا طواف افاضہ، طواف زیارہ 10 تاریخ کو پورا کر لیا ہے، پورا کر چکے ہیں آپ کی سعی پوری ہے، آپ کی طواف بھی پوری ہے، تو اب آپ کے لیے مکہ آنے کے بعد صرف کیا بچا ہوا ہے؟ طواف وداع بچا ہوا. بس جس نے نہیں کیا ہے طواف صحیح، وہ اپنی طواف صحیح کرے گا، اور اس کے بعد اگر کچھ ٹھہرنا ہے تو ٹھہر کر طواف وداع کرے گا، پھر نکلے گا. اور اگر وہی اس کا آخری یعنی مرحلہ ہے، طواف کیا اور طواف کر کے اپنی گاڑی پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گیا. اس طرح سے یہ ہر 3 طرح کے حج کرنے والوں کا حج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بہت سارے ہمارے حاجی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مدینہ کی زیارت نہیں کی تو ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا. مدینہ کی زیارت سے حج کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ چونکہ ہم باہر سے آتے ہیں اور زندگی میں یہی ایک موقع ملا ہے آنے کا، تو کیوں نہ ہم اسی سفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ کی زیارت بھی کر لیں. بس اتنی سی بات ہے. کیونکہ مسجد نبوی کی زیارت، یاد رکھیں، قبر کی نیت سے مدینہ جانا درست نہیں ہے، حرام ہے. قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا یہ درست نہیں ہے. مسجد نبوی کی زیارت کی نیت لے کر آپ سفر کر سکتے ہیں. وہاں جب آپ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی آپ کے لیے مشروع ہو جاتی ہے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے زیارت کے اپنے آداب کے اعتبار سے. تو یہ یعنی بطور تنبیہ کہ مدینہ کی زیارت کا آپ کے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے طواف وداع کر لیا، آپ کا حج مکمل ہو گیا. ایک بہت اہم مسئلہ میرے پچھلے درس میں چھوٹ گیا تھا اور آپ لوگوں نے بھی توجہ نہیں دی. طواف کا جو مسئلہ ہے
اور سعی کا مسئلہ. میں نے اس درس میں طواف کی قسمیں بتائی تھیں کہ عمرے کا طواف ہوتا ہے، طواف قدوم ہوتا ہے، طواف زیارہ ہوتا ہے اور نفل طواف ہوتا ہے. ایک طرح کا طواف اور ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نظر وغیرہ کے ذریعے اپنے اوپر طواف واجب کر لے تو یہ طواف نظر بھی ایک واجب طواف ہوگا اس کے اوپر، تو یہ ایک 5ویں قسم بن سکتی ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، طواف کی حالت میں طہارت کا کیا حکم ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو مجھ سے پچھلے درس میں مس ہوا تھا. وہ پیپر رکھتے بھی ہیں تب بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کہیں نظر چوک گئی یا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو پڑھ کے برابر تو کہیں گے مولوی صاحب کو تو کچھ آتا نہیں ہے، وہ پڑھ کر کے بول رہے ہیں، تو بھائی یہ بھی تو ثابت کرنا نہیں مولوی صاحب کو کچھ آتا ہے، تو اس لیے کم پڑھتے ہیں زیادہ بولتے ہیں، تو اس میں چوک ہو جاتی ہے. اور یہ چوک ہو گئی. طہارت کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہم کو علم نافع عطا فرمائے، اور اس علم کے اندر حصول کے سلسلے میں بھی اور تبلیغ کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے. یہ علم بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ہم تھوڑا سا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اسی ذمہ داری کے احساس سے بندے کو علم حاصل بھی کرنا چاہیے اور علم کو دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے. اور اسی لیے علم کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے علم کی زیادتی کے لیے قرآن میں باقاعدہ اپنے نبی کو دعا کی تعلیم دی ہے، رب زدنی علما، رب زدنی علما. تو یہ دعا بھی برابر کرنی چاہیے بندے کو، اور اپنی نیت کے سلسلے میں اپنا مراجعہ بھی کرتا رہنا چاہیے. تو بہرحال میں یہ ذکر کرنے جا رہا تھا کہ طہارت کا کیا حکم ہے. دیکھیے طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک حدث اکبر سے طہارت ہوتی ہے اور ایک حدث اصغر سے طہارت ہوتی ہے. حدث اکبر سے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کو ہم غسل بولتے ہیں، اور حدث اصغر سے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس کو ہم وضو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. طواف کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے یہ ہر 2 طرح کی طہارت شرط ہے، ضروری ہے. یعنی طواف کی حالت میں بندے کو باوضو بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر کسی طرح کی نجاست یا جنابت یا یعنی خاتون ہے اگر تو حیض اور نفاس کی حالت میں بھی وہ اس سے پرہیز کرے. یعنی غسل اور وضو ہر 2 طرح کی طہارت حاصل کر کے ہی طواف کیا جائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی کہ یہ طواف نماز ہے، مگر تم کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ تم اس نماز میں گفتگو کر سکتے ہو، اور جو حقیقی نماز ہے اس میں گفتگو کرنا ممنوع ہے. تو تم اگر گفتگو کرو بھی تو اچھی گفتگو کرو، بھلائی والی گفتگو کرو. دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حالت حیض طاری ہوا تو ان کو بڑا دکھ ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیم دی، فرمایا افعلی کل ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت. حاجی جو بھی کام کرتا ہے سارے کام تم کر سکتی ہو سوائے طواف بیت اللہ کے. یعنی بیت اللہ کا طواف اس حالت میں نہیں کر سکتی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم انتظار کرو پاک ہونے کا. پاک ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد پھر طواف کرنا ہے. ایک سوال بہت آتا ہے کہ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، بندہ جا کر وضو کر کے آئے، پھر طواف کہاں سے؟ اس نے اگر 5 چکر لگا لیا ہے تو اس کو ابھی 2 ہی چکر کرنے ہیں، یا کہ اس کو شروع سے کرنا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو شروع سے طواف کرنا ہے، پھر سے اعادہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ 2 چکر لگا لے کے مکمل کرنا، اس کو نہیں. جس طرح آپ کی نماز 4 والی 3 والی 2 رکعت کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ جاتے ہیں وضو کر کے آتے ہیں اور پھر
مکمل نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح مکمل طواف کرنا ہے۔ طواف وداع کے سلسلے میں بعض علماء نے خواتین کے لیے مجبوری کی صورت میں اجازت دی ہے۔ وہ مجبوری کی صورت کیا ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، ایک خاتون 100-200 آدمی کا قافلہ ہے، ایک خاتون کی وجہ سے وہ قافلہ رکا ہوا ہے، تو یہاں پر علماء کی دو جماعت ہے۔ ایک نے کہا کہ وہ اپنا جیسے فوت وغیرہ جو بھی ہوتا ہے پہن کر کے تاکہ کپڑے ملوث نہ ہوں، اور وہ اس حالت میں طواف وداع کر سکتی ہے، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ اس کے لیے طواف وداع سے چھٹی ہے، وہ بغیر طواف وداع کے سفر میں نکل سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ خاص مسئلہ ہے۔ سعی کے لیے اگر بندہ پاکی کی حالت میں، وضو کی حالت میں کرے تو یقیناً افضل ہے، لیکن واجب نہیں ہے یا شرط نہیں ہے۔ سعی بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے بھی کر سکتا ہے۔ البتہ حدث اکبر جو ہے، یعنی اگر غسل واجب ہو تو بندے کو یہاں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ پہلے صفا اور مروہ مسجد حرام کے احاطے سے باہر تھا، مسجد میں داخل ہونے کا حکم اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ بے وضو سعی کرنے کا مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن آج سعی، یہ جو صفا اور مروہ کا مکان جو ہے، جگہ جو ہے، وہ ابھی مسجد حرام کے احاطے میں داخل ہو چکا ہے۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ایک جنابت والے کو، حیض و نفاس والی خاتون کو مسجد کے اندر جانا جائز نہیں ہے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اور اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس سمجھ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگلا درس ہوگا انشاءاللہ چند باتیں اگر کچھ حج کے تعلق سے یا کچھ میرے خیال سے کل کا درس یا اگلے ہفتے کا درس ہو سکتا ہے آخری درس ہو، یا اس کے بعد کچھ گنجائش رہے گی۔ کون اس کے بعد والا منگل کتنی تاریخ کو پڑے گا؟ میں نے دیکھا بھی نہیں، جوڑا بھی نہیں۔ اگلا منگل کتنی تاریخ کو پڑے گا؟ اگلا والا، اس کا مطلب اس کے بعد والا منگل نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ 4-5 درس جو سنا ہے، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري